السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حکیم محمد یعقوب آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے، آج جس بات پہ ہم کام کرنے جا رہے ہیں وہ ہے لیکوریا۔ اکثر ماں بہنیں ایسی شکایت کرتی ہیں جن کو یہ لیکوریا کا مرض ہوتا ہے۔ یہ ایسا مرض ہے کہ اندر سے کھوکھلا کر دیتا ہے، ہڈیوں سے رس چوس کے نکال دیتا ہے۔ تو اس کے اوپر ہم بات کریں گے آج، استاد صاحب سے رہنمائی لیتے ہیں اور کوئی نسخہ بھی سنتے ہیں ان سے، تاکہ جو ہمارے سننے والے ہیں ان کا فائدہ ہو، اور جو ہماری ماں بہنیں اس مرض میں مبتلا ہیں ان کی جان چھوٹ سکے۔ جی استاد صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک دشمن ہوتا ہے، سامنے ہوتا ہے، وہ ہر کسی کو پتہ ہوتا ہے یہ ہمارا دشمن ہے۔ ایک دشمن ہوتا ہے اپنے خاندان کا، اس دشمن کا پتہ نہیں چلتا۔ وہ کہتے ہیں کہ آستین کا سانپ، یہ لیکوریا ہو یا جریان ہو، یہ آستین کا سانپ ہوتا ہے جو اندر اندر سے آپ کو کھوکھلا کرتا ہے۔ لڑکوں کو، مردوں کو جریان منی ہو جاتا ہے، عورتوں کو لیکوریا ہو جاتا ہے۔ ساری چیزیں، نہ وہ صاحب اولاد ہو سکتے ہیں جریان والے، نہ لیکوریا والی عورتیں جو ہیں وہ صاحب اولاد ہو سکتی ہیں۔ تو اس کو روکنے کے لیے، اور یہ صرف ایک مزاج کے اندر نہیں ہوتا، یہ دونوں مزاجوں میں، گرم مزاج میں بھی ہوتا ہے اور ٹھنڈے مزاج میں بھی ہوتا ہے۔ گرم اور ٹھنڈے مزاج میں کیسے ہوتا ہے یہ ہم آپ کو انشاءاللہ ویڈیو کے اینڈ میں آپ کو مزاج بتاتے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ جو نسخہ آج میں بتانے جا رہا ہوں، اس کو آپ کھا بھی سکتے ہیں، اس کو آپ لگا بھی سکتے ہیں۔ اور اگر کسی عورت کو لیکوریا ہو تو جب وہ میاں بیوی سیکس کرتے ہیں انہیں بالکل مزہ نہیں آتا، اور نہ ہی وہ عورت حاملہ ہو سکتی ہے، کیونکہ رحم کے اندر سوزش ہوتی ہے۔ مرد کا جو نطفہ ہے وہ اندر رکتا نہیں ہے، اور اگر وہ نہیں رکتا، اگر رک بھی جائے تو وہ اس قابل رحم نہیں ہوتا کہ وہ اس کو نطفہ میں تبدیل، یعنی کہ بچہ میں تبدیل ہو سکے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو آپ اس کا یعنی کہ اس نسخے کا استعمال کریں، انشاءاللہ چند ہی دنوں کے اندر اندر لیکوریا کا مرض جو ہے وہ ختم ہو جائے گا اور آپ صاحب اولاد ہو سکتے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ، اگر وجائنا بالکل ڈھیلی ڈالی ہو گئی ہو زیادہ بچے جننے کی وجہ سے یا کثرت مباشرت کرنے کی وجہ سے، تو اگر آپ رحم کے اندر یہی ایک چٹکی آپ کسی ویسے آپ لگا دیں تو انشاءاللہ مباشرت کرنے سے 5 سے 10 منٹ پہلے لگا دیں، اور انشاءاللہ ایسے آپ کو محسوس ہوگا کہ جیسے آپ پہلی رات مل رہے ہیں۔ تو اس میں چیزیں کون کون سی ہیں؟ مازو ہے، اس میں ماجو بھی اسے کہتے ہیں، یہ آپ نے 1 تولہ 10 گرام یعنی کہ لینا ہے۔ اس کے بعد ہے مائیں، یہ چیزیں پرساد اسٹور سے جو ہے ایزیلی آپ کو مل سکتی ہیں، 10 گرام لینی ہے۔ کتھا، کتھ جسے کہتے ہیں، کتھ سفید 10 گرام، اور جامن کی گٹھلی آپ نے 10 گرام لینی ہے۔ ان چاروں چیزوں کو خوب پیس لیں، اس کے ذرات اندر نہ ہو، کپڑ چھان کر لیں تو بہتر ہے، کیونکہ اندر لگانے کی دوائی بیسی کی بنانی ہے۔ آپ نے 1 سے 2 چنے برابر صبح شام پانی کے ساتھ استعمال کرنا ہے۔ صبح شام پانی کے ساتھ، کھانے سے پہلے یا کھانے کے بعد لے سکتے ہیں۔ اگر اس کا روزانہ کی بنیاد پہ آپ اس کو رات کو وجائنا کے اندر لگا کے آپ سو جائیں، کسی کو اگر کسی کو 100 میں سے 2 4 5 عورتوں کو ایسے ہو سکتا ہے کہ ان کو سوزش محسوس ہو، اگر سوزش محسوس ہو تو وہ اس کو دھو دیں، اگر سوزش محسوس نہ ہو تو بے شک صبح آپ استنجا کر لیں، اور رحم کے اندر تک لگانا ہے۔ انشاءاللہ رحم کے اندر جتنی بھی گندی فاسد رطوبات ہیں ان کو بالکل صاف کر دے گا، نچوڑ کے رکھ دے گا، اور رحم جو ہے سخت اور ٹائٹ ہو جائے گا۔ تو یہ جب تک آپ کی علامات ختم نہیں ہوتی اس وقت تک آپ نے اس کو استعمال کرنا ہے۔ اب آتے ہیں کہ چونکہ یہ گرم مزاج والوں کے لیے نسخہ نہیں ہے، یہ ٹھنڈے مزاج والوں کے لیے، گرم مزاج والی عورتیں جو اس کو لگانے کے طور پہ آپ لگا سکتے ہیں۔ اگر آپ کی نبض 1 انگلی کے نیچے ٹھوکر مار رہی ہے تو زبردست نسخہ ہے، اگر 4 انگلیوں تک بھی جا رہی ہے تو استعمال کر سکتے ہیں، فرق دے گا لیکن کم فرق دے گا۔ لیکن جن کی نبض 1 انگلی کے نیچے ٹھوکر مارتی ہے اور پیشاب کا رنگ بالکل سفید ہوتا ہے، بار بار آتا ہے، مقدار میں زیادہ ہوتا ہے، ان کے لیے یہ تیر بہادر ہے۔ انشاءاللہ گرم مزاج والوں کے لیے بھی ہم نسخہ آپ کو بتائیں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ کوئی اور جی سوال سر، ہے؟ اس میں ہم نے جو جامن کی گٹھلی استعمال کی ہے
اس کا چھلکا اتار کے استعمال کرنا ہے یا پھر ایسے ہی پیس لینی ہے اس کو؟ چھلکا اتاریں یا نہ اتاریں کوئی مسئلہ نہیں ہے، جامن آپ لے لیں، جامن کھا لیں، اور جن کو اگر لیکوریا ہے تو وہ جامن کھا لیں، انشاءاللہ جامن سے ہی ان کا لیکوریا ٹھیک ہو جائے گا، اور زیادہ مقدار میں نہیں کھانا، آپ کا گلا بند ہو جائے گا، یہ چیز بھی دھیان میں رکھنی ہے۔ کہیں آپ آدھا کلو کھا کے بیٹھے ہوں، پھر آپ کا جو گلا ہے وہ بیٹھ جائے گا، آپ سے بات نہیں ہو پائے گی۔ جامن جو ہے زیادہ سے زیادہ 100 گرام 150 گرام اتنا ہی کھانا چاہیے، اس سے زیادہ آپ اگر کھائیں گے تو گلے پہ ایفیکٹ کرتا ہے۔ یہ سر یہ جو نسخہ استعمال کھانے کے لیے کرنا ہے، اگر جن عورتوں کو قبض وغیرہ کی شکایت ہو تو وہ استعمال کر سکتی ہیں؟ وہ جن کا پہلے مزاج اپنے خشک ہو؟ قبض کا علاج کریں، کسٹرائل وغیرہ استعمال کریں، 1 سے 2 چمچ اور صبح شام دودھ میں، نیم گرم دودھ میں ڈال کے، اور وہ قبض ٹھیک ہو پھر یہ نسخہ استعمال کریں۔ اگر اس نسخہ کے کھانے سے آپ کو قبض ہو جاتی ہے تو ساتھ ساتھ کسٹرائل جو ہے وہ آپ ساتھ ساتھ لیتے رہیں۔ ٹھیک ہے سر، بڑی مہربانی، شکریہ۔ آج کا ٹاپک یہی مکمل کرتے ہیں، پھر ملاقات ہوگی کسی اور اچھی سی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔